د لوګو تندو خلاف، د ظلم او جبر خلاف او د حکومت د نالائق او نااهلو پالیسو خلاف یوم نجات، یوم جہاد او یوم ریفرینڈم دی. نو دغه ریفرینډم کې چې کوم سړی اوس هم لا وایي چې زه پی ټي آی له ووټ ورکوم، د ده مطلب دا دی چې دا روټۍ که ګرانه شوې ده نو خیر دی، که دا بجلي نوره ګرانه شي نو خیر دی، که دا قیامت نور هم په دې خلکو راټیټ شي نو خیر دی. خو زما خیال دی چې خلک دې له تیار نه دي، خلک دې له تیار نه دي. بل دا ستاسو په ملک کې چې کوم د یهودیت او د قادیانیت دا پیروکار لګیا دي او لګیا دي هغه خورېږي. ما پرون ووټنګ لیست وکتو، نو په ووټر لیست کې پهله ځل ما وکتو، دا ړومبی ځل و. ما خو یې زه به نن راوړم، زه به تاسو ته ښیم. هر یو ووټر لیست چې د کوم واټ جوړ شوی دی هغې کې اخري پاڼه بېله د قادیانیانو ظلم موجود شوی. د قادیانیانو بیل لیست راغی، مخکې به دا شی نو، موږ الیکشن یې مخکې هم کړي، شباب صاحب هم کړي، دا به نو. اوس د هغوی بیل لیسټونه راغلو، هغه خلکو ځان راننه ایستو، هغه مضبوطېږي. نو انشاءالله د ختم نبوت دپاره، ناموس رسالت دپاره رومبی به مونږ جهاد په نیت باندې د الیکشن کې ګزېږو. او بیا د هغې نه بعد دا غربت، مهنګایي، دا ظلم، بربریت، جبر، نالایکي، یا ډوډۍ چېرته ورسېده، اوړه چېرته ورسېدل، غوړي چېرته ورسېدل، د 1 کروڑ نوکرو وعدې وې، خلک 1.5 کروڑ بېروزګاره شول. په دې حالاتو کې دوی له ووټ ورکول د دې مطلب دا دی، د دې به مطلب دا وي کہ روٹے پر 100 روپے شی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کہ اوڑو توڑا 1500 پزے باندھے 5000 تورسی کوئی بات نہیں ہے. دین علاوہ کہ بجلی پر 22 روپے دا او دا پر 500 روپے یونٹ شی وہ پرواہ نشتا، لیکن بندہ بڑا چنگا بیٹھا ہے. اب اس کو فارغ کرنے کا وقت آ گیا، اس کی رخصتی کا وقت آ گیا ہے. آپ کو میرے بڑے بھائی لیاقت شباب صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے سمجھا لیا، انہوں نے بڑی تفصیلاً بات کی ہے. مجھے پتا ہے وہ ایک سیاسی کارکن ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کس زبان میں کیا کہنا ہے اور کسی کو اپنا میسج کس طرح کنوے کرنا ہے. میں ان کا بھی مشکور ہوں اور آپ سب کا بھی مشکور ہوں. میں بات کو مختصر کرتا ہوں، لمبی بات بھی کروں گا تو قصہ وہی مختصر کہ تبدیلی کی رخصتی کا وقت ہے. بڑی دھوم دھام سے یہ تبدیلی کا جنازہ نکلنا چاہیے. تو یہ انشاءاللہ آپ نے دیکھا کہ تبدیلی کو لانے والے بھی پٹھان تھے، ہمارے پختونخوا کے لوگ، اور تبدیلی کو رخصت کرنے والے بھی انشاءاللہ پٹھان. تبدیلی کی رخصتی ہم خود کریں گے اپنے ہاتھوں سے. میں تو ہر جگہ یہ کہتا ہوں کہ جنازے کے لیے 4 کندھوں کی ضرورت ہوتی ہے. ہم نے آپ کو کندھے مہیا کر دیے. قومی وطن پارٹی، جمعیت علماء اسلام، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون 4 کندھے آپ کو دے دیے. ڈالو اس کندھوں پہ، ہمارے کندھوں میں ٹھیک ٹھاک بوجھ اٹھانے کا اس کی استطاعت ہے. یہ تمہارا کندھے ہیں، اٹھا کے لے کے جائیں گے اور دریا میں پھینک کے آئیں گے، یہ واپس نہیں اٹھے گی انشاءاللہ. خارج کریں. اور یہ پرویزیت، یہ دھوکے اور فراڈ کے علاوہ کچھ نہیں ہے. پرویز صرف مفاد پرست ٹولے کا نام ہے. اس کے پاس سارے ٹھیکیدار شیکیدار اکٹھے ہوئے ہیں جن کے اپنے مفاد ہیں. کسی کا کنٹونمنٹ بورڈ سے، کسی کا ڈسٹرکٹ کونسل سے، کوئی روڈ بنانے والا ہے، کوئی نالی بنانے والا ہے، کوئی گیس کا ٹھیکیدار، یہ کوئی نوکری کے چکر میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی اپنے بیٹے کو گریڈ 16 میں بھرتی کروانا چاہتا ہے. ان مقاصد کے لیے اس کے پاس لوگ ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نوشہرہ کی PK 63 کی غریب عوام جو روٹی کھاتی ہے، جو پانی پیتے ہیں اور جن کو 3 دن جب کھانا نہیں ملتا، مزدوری نہیں ہوتی، تو وہ سوکھی روٹی کھا رہے ہیں. میرے ساتھ وہ قوم ملی ہوئی ہے. میں غریبوں کے اللہ کے فضل سے اور غریبوں کے ووٹ سے انشاءاللہ ان کو شکست دوں گا. میں علی نواز بھائی کا